بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر ایک انتہائی خطرناک موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے، بات تو کر دینی چاہیے اپنی بدعت۔ یہ بدعت بالکل بدعت ایک گمراہی ہے، اور سب گمراہیاں جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گی، یہ علماء کرام ہمیں بتاتے آ رہے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ اس کی ڈیفینیشن جو وہ بتاتے ہیں، جو میں سمجھا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہر وہ کام جو نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ہوا، نہ آپ نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ آپ نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، اور بعد میں کسی نے وہ کام شروع کر لیا تو وہ ایک نیا کام دین میں نیا کام ہو گیا، اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ اس کی آگے ہم نے قسمیں بنا لی ہیں، بدعت حسنہ اور دوسری بدعت، چلیں وہ بھی ہوگی، لیکن بہرحال بدعت اپنی جگہ پر بدعت ہے، جو کام نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا، اور وہ کام جائز ہے جو آپ کے سامنے ہوا، آپ خاموش رہے، صحابہ کے سامنے ہوا، وہ خاموش رہے، وہ کام جائز ہے، وہ بدعت نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اس کے بارے میں بلکہ بتا دیں کہ کیا میں یہ غلط کر رہا ہوں یا صحیح بات ہے۔ حدیثوں کو جمع کرنا، تدوین حدیث، یہ کیا ہے؟ انفرادی طور پر کچھ لوگوں نے لکھ لی ہوں گی، کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کی طرف سے منسوب ہے کہ انہوں نے کچھ لکھی تھی، 138 یا کتنی یہ حدیثیں لکھی۔ باقاعدہ ان کو جمع کرنا، ان کی تدوین کرنا، ان کو دین کا حصہ بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ تو نبی نے نہیں کیا، یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے نہیں کیا۔ چلیں، یہ تو انفرادی بات ہوگی، یہ انفرادی بھی اجتماعی ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوتا تو وہ تو نبی تھے۔ جس طرح انہوں نے قرآن ہمیں مرتب کر کے دیا، اس پر بھی ہمیں نے بڑے شکوک و شبہات ڈال دیے، لیکن چلیں قرآن تو دیا، یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، تو ہمیں اگر وہ دین کا حصہ ہوتی آپ کے اقوال و افعال جو حدیثوں میں روایات میں آ رہے ہیں، تو اس کا بھی کتاب بنا کے ہمیں دے دیتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور ایسا نہ کرنے کے باوجود قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا۔ تو اس وقت نہ یہ حدیثیں اس طرح تھیں، نہ روایات اس طرح تدوین شدہ کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس نہیں، قرآن تھا اس وقت۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ آگے آئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں ایسا کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، عثمان و علی رضی اللہ عنہما نے نہیں کیا۔ لیکن کیا ان کو اس طرف خیال ہی نہیں آیا؟ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، جو فرمان ہیں، جو احادیث ہیں، یہ ایسی پڑی رہ گئیں، اگر آئندہ آنے والے لوگوں کو نہ پتہ چلا تو دین کیسے چلے گا؟ تو وہ لوگ معاذ اللہ کیا بدھو تھے کہ ان کو سمجھ نہیں تھی اس چیز کی، کہ انہوں نے اس طرف خیال ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں میرے بھائیوں، سوچا، بہت سوچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ہمیں روایات سے ملتا ہے نا، تو انہوں نے 1 مہینہ تک اس پر غور کیا، اس پر سوچا کہ ان کو اکٹھا کر لیا جائے، تدوین کر دی جائے۔ 1 مہینہ مشاورت کے ساتھ، سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ابھی تو قرآن کی سیاہی خشک نہیں ہوئی، ابھی تازہ قرآن ہے، کیا ضرورت ہے ان کی؟ حالانکہ ضرورت اس وقت بھی ہو سکتی تھی کہ آئندہ آنے والے لوگ کیا کریں گے، آئندہ آنے والے لوگوں کا بھی تو ذہن میں آتا ہے نا کہ وہ لوگ دین کو کیسے سمجھیں گے، ان کا کیا بنے گا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی قرآن کی سیاہی جو ہے یہ خشک نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو الفاظ کہے وہ تاریخی الفاظ تھے۔ انہوں نے فرمایا
کہ نہیں کرنا، اس لیے کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے نبی کے اقوال اکٹھے کیے اور ان پر وہ جھک گئے، اور کتاب اللہ جو تھی وہ پس پشت چلے گئی، وہ پس پشت چلے گئی، اس لیے ان کو اکٹھا نہیں کرنا۔ اور آپ نے نہیں کیا، تدوین حدیث نہیں کی اور نہیں کرنے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو میرے بھائیو، پھر بدعت کسے کہیں گے؟ اب مجھے بتائیں، بس میں یہی، آج میرا یہی موضوع تھا نا کہ بدعت کسے کہیں گے؟ تو پھر جو کچھ بعد میں کیا اور جن لوگوں نے کیا اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور اگر یہ بدعت والا کام تھا اور بدعت والا کام ہے ایسے اس کی تعریف سے، یا تو بدعت کی ڈیفینیشن بدل دیں، اس کی ڈیفینیشن بدل دیں۔ اگر وہی بدعت والا کام ہے، اس سے خیر کس طرح مل سکتا ہے؟ اور کس طرح ملا؟ نہیں ملا، نہیں ملا۔ اسی کی وجہ سے یہ تفرقے ہیں، یہ فرقے ہیں۔ ہر فرقے کو اپنی پسند کی جو چیز ملتی ہے وہ انہی سے ملتی ہے، انہی کتابوں سے ملتی ہے، انہی روایات سے ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی تھی کہ اس سے ہم خیر کس طرح برآمد کر سکتے ہیں، اس کو جو ہم نے مقام و مرتبہ دیا ہوا ہے وہ کیسے، اس سے خیر کس طرح مل سکتا ہے۔ اب جو ہمارے پاس ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے تو کتابوں، جو قرآنی کتابیں تھیں اللہ کے الہامی کا، ان میں تحریف کر دی۔ ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے تو ہم نے نبی کی باتوں کو نہیں موڑ دیا؟ ان کی طرف سے خود وضع کیوں نہیں کر لی؟ وضع کیا وہ فرشتے تھے پہلے کے لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ تو بنی ہیں بالکل۔ محدثوں کی بہت عزتیں ہوتی تھیں تو انہوں نے بڑی دڑا دڑ یہ چیزیں بنا لی، تیار کر لیں۔ تو ان کو پرکھنے کا ذریعہ وہ بھی تو بندے، پھر مردہ بندوں سے تحقیق، ان سے دیکھتے رہے وہ سچے ہیں جھوٹے، لمبی بحث ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ میں صرف بدعت پر رہنا چاہتا ہوں، اس پہ آپ میری رہنمائی کر دیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ یہ جو جمع اور تدوین حدیث ہے، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سخت سوال ہے، اس کا جواب اگر مل جائے تو آپ کی مہربانی۔ تو بس میں اب کیا کہوں، آپ کہیں گے اتنی گندی غلط بات یہ کر رہا ہے تو اس کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں پھر بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، التماس کروں گا کہ آپ یہ حق کی بات میں کر رہا ہوں، بے لاگ بات کر رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، دو ٹوک بات کر رہا ہوں۔ مجھے کنونس کر لیں، مجھے بتا دیں آپ کہ نہیں، آپ کی اس دلیل سے آپ کی بات یہ غلط ثابت ہوتی ہے، تو میں بالکل بات مان جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، میں تو التماس کروں گا کہ آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ علماء کرام سے پوچھ لیں، میری بات ان کے سامنے رکھیں، مجھے میری رہنمائی کر دیں، میں بھی قابل اصلاح ہوں۔ آپ کی بہت مہربانی۔